پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم تمام احباب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا جب کا کرم سارے زمانے کے لیے اور کتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا کا وسیلہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا کا وسیلہ بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے باغیچے چھوڑ کر حقی زمین اندر سمانا ہے سامعین و ناظرین اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ سب کو ایک ماں کے نماز جنازہ کے اندر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی آج بھائی منیر صاحب اور ان کے برادران ایک بہت بڑی عظیم نعمت سے محروم ہوئے آج دنیا کے اندر جو ان کا وقار تھا اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے انہیں جو کچھ عطا فرمایا میرا ایمان اور میرا عقیدہ اس بات پر گواہ ہے اور یہ بات کرنے پر مجھے مجبور کر رہا ہے اے ماں باپ رکھنے والوں اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو آج یہ سارا کچھ بوڑھی ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو میرے اور آپ حضرات کے سامنے ہے سامعین آج اس بڑے اجتماع کے اندر یہی دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال مائی صاحبہ نے بڑی لمبی عمر پائی ہے اور اس بڑی عمر کے اندر انہوں نے جتنے بھی نیک اعمال کیے انہیں اپنی شان کے مطابق قبول فرما کر یا اللہ مائی صاحبہ کی بخشش و مغفرت فرما سامعین اللہ عز و جل میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد عبداللہ طاہر صاحب سے کہ آپ اظہار تعزیت کریں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سامعین کرام ایک ماں اس دنیا سے اخروی سفر کا روانہ ہے یہ مائی صاحبہ ہمارے استاد گرامی ماسٹر عطا محمد رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ تھی اور آج بھی میں نے جہاں تذکرہ سنا ہے وہاں یہی ہوتا تھا میرے بڑے بھائی مولانا محمد شفیع جوش وہ بھی ان کے شاگرد تھے اور اس سے بعد میں بھی اور اس علاقے کے چیدہ لوگ جو ہیں انہوں نے ماسٹر عطا محمد رحمت اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا ہے یعنی علم حاصل کیا ہے تو سامعین کرام یہ اس گھر میں ان کی خدمت کرنے والی اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے والی ماں تھی اور تربیت کا اثر آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کے گھر میں گزٹیڈ آفیسر بھی موجود ہیں اور اہل علم بھی موجود ہیں تو وہاں ان کی اس کاوش پہ میں آج ان کے جانے پہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی آنے والی منازل کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرمائے مرحومہ کے درجات کی بلندی فرمائے سامعین کرام ماں کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عظمت دی ہے سرور عالم نور مجسم فخر آدم بنی آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں میں الجنت تحت اقدام الامہات کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے اور یہ جنت حاصل کرنے کے لیے ماں کی خدمت کرنا ضروری ہے اور ماں کی خدمت جس نے کی ہے اس نے اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی ہے اور کل قیامت کے دن بھی اسے کامیابی ملے گی چونکہ یہاں بے شمار تعزیت کرنے والے شخصیات موجود ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کی آنے والی منازل کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین ذی وقار ہم سب احباب ایک مرحومہ کے نماز جنازہ میں یہاں شریک ہیں
اللہ کے حضور ہم سب یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مرحومہ کی کامل بخشش فرمائی، اور اللہ رب العزت اگر مرحومہ نیک و وقار ہیں تو اللہ پاک ان کے وسیلہ سے ہم زندوں کی بخشش فرمائی۔ سامعین ذی وقار، موت کے اوپر تو ہر بندے کا ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر ضرور جانا ہے، لیکن خدا کی قسم خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہیں یہ جنازہ نصیب ہوتا ہے، یہ فاتحہ خوانی نصیب ہوتی ہے، یہ پیچھے درود و سلام کے گجے پڑھ کر اصحال کیے جاتے ہیں، اور سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر درود پاک پڑھ کر اصحال کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک مومنین کی دعا مرنے والے کا حق میں قبول فرما کر مرحومہ کی لقب بخشے فرما دیتا ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں، ایک حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن ایک ایمان والے بندہ یا بندی کے نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین تک وہی رکا رہتا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنازہ پڑھنے والے کے اللہ رب العزت نے 3 قرات کا ثواب رکھ دیا ہے، 3 قرات کا ثواب رکھ دیا ہے۔ اب قرات کیا چیز ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 1 قرات کا ثواب جبل احد کی طرح ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں، جو بندے نماز جنازہ میں شرکت ہوتے ہیں اور نماز جنازہ کو کندھا دیتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے انہیں بھی جناب والا یہ خوشخبری سنا دی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، علامہ شامی نے فتاوی شامی کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایمان والا مومن بہن یا بھائی کے نماز جنازہ کو کندھا دے کر 40 قدم چلتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، علماء کرام کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے صاحبزادگان کو، ان کے بیٹوں کو، ان کی اولاد کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مرحومہ کے جو قبر کے اندر سوالات و جوابات کے اندر آسانی پیدا فرما کر اللہ پاک مرحومہ کی کامل بخشش فرمائے۔ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو رب العالمین ہیں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، میرے استاد محترم جناب قاری ناظم صاحب کی والدہ محترمہ کا نماز جنازہ ہے۔ جید علماء، حفاظ، معززین نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ کسی مسئلے کو چھیڑا جائے۔ میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ جتنی دیر ہم نماز جنازہ کے لیے صفوف کے اندر کھڑے ہوں اتنی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں، اور وہ درود و سلام کا نذرانہ اس نیت سے پیش کیا کریں کہ اس نماز جنازہ میں جتنے بھی احباب شریک ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی عزیز و کارب اس دنیا سے فوت ہو کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو آخر تک سے یہ گزارش ہے کہ سارے ایک دفعہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کے وسیلہ سے اس مجلس میں جتنے بھی احباب شریک ہیں جن کے والدین بہن بھائی اس دنیا سے پردہ فرما گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور مائی صاحبہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی یاد سے ہرگز نہ رکھ دل کو کبھی خالی، وہاں پر گھوم رہتا ہے جہاں کوئی نہ بستا ہو۔ تو آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ ہنستے تھے، عدم سے کام کر بندے کہ روتے ہوں تو ہنستا ہو۔ وادی بنا کے عظیم درویش منش اور پیشہ پیغمبری معلمی سے منسلک ماسٹر عطا محمد مرحوم و مغفور کی رفیقہ یاد، جو لائق فائد اعلیٰ صلاحیتوں کی حامل اولاد کی ماں
آج ابدی سفر پر رواں دعا ہے. خدا نے ماں کو یہ عظمت کمال دی، اس کی دعا سے آئی مصیبت بھی ٹال دی. قرآن نے ماں کے پیار کی ایسی مثال دی، جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی. اللہ کے رسول شافی یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو گئے، من آج کو میں اس نے صحابہ دی، میری خدمت کا سب سے زیادہ استحقاق کس کو حاصل ہے؟ تو سرکار نے 3 مرتبہ ماں کا ارشاد فرمایا اور 4تھی مرتبہ باپ کا فرمایا. اور آپ فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہات، جنت ہماری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ایک مسئلہ عرض کر کے میں بھی اپنی معلومات کو سمیٹ رہا ہوں. حضرات محترم، جس طرح دنیا کی زندگی میں ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جب ماں باپ قبر میں چلے جائیں، اولادیں قبر پر حاضری دیں، تو قبر کے اندر بھی ماں باپ کو کئی گنا زیادہ اولاد کی موجودگی کی وجہ سے خوشی ہوتی ہے. اس سلسلے میں آپ مسئلہ سماعت فرمائیں کہ ماں کی قبر کی زیارت جب اعزاز اللہ آپ کو عطا کرے تو پہلی نگاہ ماں کے پاؤں پر پڑنی چاہیے، اور پھر کرتے کراتے ماں کے چہرے کے سامنے چلے جائیں اور کچھ لمحات خاموش رہیں. جب باپ کی قبر کی زیارت کا موقع اللہ عطا کرے تو باپ کے چہرے کے سامنے جا کر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی رکھیں، اس لیے کہ اگر آپ فوری طور پر قرآن عظیم کی تلاوت شروع کر دیں گے تو قرآن کا نور آپ کو اور آپ کے والدین کے درمیان حائل ہو جائے گا، اور ماں باپ آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے. ان کو قبر کے اوپر آپ کی موجودگی کی وجہ سے بھی قبر کے اندر ان کو بڑی تازگی اور خوشی حاصل ہوتی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کم از کم 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور اول آخر درود پاک پڑھیں گے تو آپ کے اس ادا سے کتنی عبادت کا دور قرآن کی تلاوت کا ان کو اللہ اجر و ثواب عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ جانے والی مائی صاحبہ کے درجات کو بے پناہ بلندیاں عطا فرمائے، اور جس طرح تعلیمی اور علمی خدمات ان کے شور نامدار نے ادا کی ہیں، اللہ کریم ان کا بھی ان کو بے پناہ اجر و ثواب عطا. پولیس ڈپارٹمنٹ میں ان کی اولاد کام کر رہی ہے. اس حوالہ سے اور ان کا ایک نواسہ وزارت صحت میں پی آر او کے فرائض سر انجام دے رہا ہے. مختلف سماجی اور سیاسی شخصیات، مذہبی شخصیات، پولیس ڈپارٹمنٹ سے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے احباب ان برادران کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے. سبھی کو اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے. عوام علاقہ کیونکہ کل مغرب کے وقت مائی صاحبہ کا انتقال ہوا، اس وقت سے لے کر اس وقت تک ان برادران کے ساتھ وہ معاون ہیں، خصوصی طور پر ان کی وہ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، عبدالسلام عارف ایڈوکیٹ صاحب وہ بھی اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت مختصر ہونے کی وجہ سے ان سے بھی معذرت دیگر احباب سے معذرت کرتے ہوئے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرکائے جنازہ، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ آج ہمارے وادی بنا کے ایک عظیم گھرانے کی ہم سب کی ماں داغ مفارقت دے کے ہم سے رخصت ہو رہی ہیں. میں محسوس کرتا ہوں کہ دنیا میں اور زندگی میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں، جیسے تمام پیشرو مقررین نے کہا کہ تقریباً تمام ہی شعبۂ زندگی میں اور تمام ہی محکمہ جات میں ان کی اولاد جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے اپنے سارے فرائض سر انجام دیتے ہوئے اعلیٰ عہدوں کے اوپر بھی فائز ہیں. میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے اس خاندان کے دکھ میں جہاں میں شامل ہوں وہاں اب سارے شرکائے جنازہ بھی شامل ہیں. سارے شرکائے جنازہ سے میری اپیل یہ ہوگی کہ جیسے میرے بھائی قائد صاحب نے ذکر کیا کہ آج جو ہے وہ درود پاک اور دیگر تمام پڑھے گئے کلاموں کے صدقے سے ہم اپنی اس ماں کے بلندی درجات کی دعا جو ہے اس کے خواستگار اور طلبگار ہوں گے. تمام شرکائے جنازہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. وسلام. عبدالسلام ایڈوکیٹ صاحب. اور اس ناطے سے یہ منیر صاحب کی والدہ ہماری والدہ ہیں، اس پر میں ایک واقعہ سنا کے اجازت کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک دفعہ کا واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی
اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا تو میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ ہماری دلی دعا ہے ہماری اس ماں کو اللہ تعالیٰ کرو جنت نصیب فرمائے، اور سارے جو ہمارے بھائی ہیں، منیر صاحب ہیں، قاسم صاحب ہیں، ناظر صاحب ہیں، ان سب سے دلی جو ہے وہ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ بس نیت سماعت فرما لیں۔ 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ رب العزت کے اور درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر میت کے پیچھے امام صاحب کے ممبر کا خانہ کعبہ شریف۔ اللہ اکبر۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار استغفر الله ربي من كل ذنب اذنبته وما ذنب خطا سرا وعلانية واتوب اليه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاشفه بالاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم اغفرها وارحمها وادخلها في الجنه اللهم اغفرها وارحمها وادخلها في الجنه اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنه الہ العالمین جملہ کلمات طیبات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ سرکار دو عالم نور الجسم فخر آدم بنی آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار درے بار میں حضرت توفہ کے محکم کے مجروح قبول ہو آمین۔ آپ کے توسل سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی حالت ایمان کا پہنچ رہے ہیں اس قبرستان میں جتنے مدفون ہیں منیر صاحب کے والد گرامی ماسٹر عطا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اشارے سے کرتے ہیں ان کے درجات کی بلندی فرماؤ۔ میرے خصوص سے الہ العالمین منیر صاحب کی والدہ صاحبہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو اشارے سے کرتے ہیں الہ العالمین اس کلام پاک کے توسل سے ان کی آنے والی بلادت کو آسانی تکلیف ہو، ان کی قبر کو بقائے نور بناؤ، قبر کو جنت کی تیاری میں تبدیل فرماؤ، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرماؤ، بشری تقاضوں کے مطابق زندگی میں اگر کوئی کوتاہی لفظ ہوئی تو معافی عطا فرماؤ، زندگی میں الہ العالمین جو نیکیاں کی ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، اللہ صلہ دیر اجر عظیم عطا فرماؤ، الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی کی اس تحریک میں کامیابی نصیب فرماؤ، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی دولت لازوال عطا فرماؤ، وفوض امورنا الی اللہ الی اللہ رسول برحمتک برحمتک یا آمین۔ لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو
لا الہ الا اللہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار
عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں یا رسول اللہ اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ چالا میرے آقا روشن میری تربت کو جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا لا پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ